اکثر یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ آخر بائبل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو سزا دیتے ہوئے محموم کیوں کہا، اور حدیث میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی خیانت کا ذکر کیوں کیا، اور آسمانی کتابوں میں آخر عورتوں کی مذمت کیوں کی گئی؟ آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، بائبل میں کتاب پیدائش میں نقل ہوتا ہے کہ آسمان و زمین اور ان کی تمام چیزوں کی تخلیق 6 دن میں مکمل ہوئی۔ پھر اللہ نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے ننھوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جاندار ہو گیا۔ اللہ نے آدم کو گہری نیند سلا دیا۔ جب وہ سو رہے تھے تو اللہ نے ان کی پسلیوں میں سے ایک پسلی سے ایک عورت بنائی۔ بائبل کے اس پسلی والے بیان کی تخلیق صحیح بخاری کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ ہے، اس کے اوپر والا ہے۔ اگر تم اس سے سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہٰذا عورت کے متعلق بھلائی کی وصیت قبول کرو اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اس حدیث میں مزید وضاحت نہج البلاغہ میں ملتی ہے، جہاں نہج البلاغہ کی ہدایت نمبر 14 میں امام علی علیہ السلام جنگ صفین میں جنگ چھیڑنے سے پہلے اپنی فوج کو ہدایت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، خبردار، کسی زخمی کی جان نہ لینا اور عورتوں کو اذیت نہ پہنچانا، چاہے وہ تمہاری عزت و آبرو پر گالیوں کے ساتھ حملہ کرے اور تمہارے افسروں کو گالیاں دیں، کیونکہ ان کی قوتیں، ان کی جانیں اور ان کی عقلیں کمزور ہیں، ضعیف ہوتی ہیں۔ ہم پیغمبر کے زمانے میں بھی مامور تھے، ان سے کوئی تعدد نہ کرے، حالانکہ وہ محرک ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دوبارہ بائبل میں کتاب پیدائش کی طرف پڑھتے ہیں تو وہاں یہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم دیا ہے کہ ہمیں اس باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھانے کی اجازت ہے، لیکن اس درخت کا پھل اچھے اور بڑے کی پہچان دلاتا ہے۔ اس کا پھل ہرگز نہ کھانا، اگر اسے کھاؤ گے تو یقیناً مر جاؤ گے۔ سانپ کے بہکاوے میں آنے پر عورت نے دیکھا کہ اس درخت کا پھل کھانے کے لیے اچھا اور دیکھنے میں دلکش ہے۔ سب سے دلکش فریب بات یہ ہے کہ اس سے سمجھ حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اس میں سے لے کر اس کا پھل کھایا، اور پھر اس نے اپنے شوہر کو بھی دیا، جو اس کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی کھایا۔ اللہ نے آدم سے کہا، تم نے اس درخت کا پھل کیوں کھایا جسے کھانے سے منع کیا گیا تھا؟ آدم نے کہا، جو عورت تو نے میرے ساتھ رہنے کے لیے دی ہے، اس نے مجھے درخت کا پھل دیا اور میں نے اسے کھا لیا۔ تب اللہ نے عورت سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہارے درد عمل کو بہت بڑھا دوں گا، تم درد کے ساتھ بچے جنو گی، تمہاری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تم پر حکومت کرے گا۔ بائبل کے اس پورے واقعے میں کئی جگہ ملاوٹ کا عنصر شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس حصے کی تصدیق صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3399 میں خاتم النبی کے فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے کبھی خیانت نہ کرتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا جائزہ لیں تو وہاں اپنے سوال کا جواب ڈھونڈتے ہوئے ہمیں قرآن مجید کی ایک چونکا دینے والی آیت نظر آتی ہے۔ یہ واقعے کا وہ حصہ ہے جہاں عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے گواہی دی جاتی ہے کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا مجرم ہے۔ چنانچہ اس سے آگے قرآن میں سورہ یوسف کی اس آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، بے شک یہ تم عورتوں کا مکرور و فریب ہے، یقیناً تم عورتوں کا مکرور و فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس آیت کی مزید وضاحت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5096 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہ چھوڑا۔ اس حدیث کی تشریح میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 999 میں حضرت عائشہ کا فرمان موجود ہے کہ آپ فرماتی ہیں، آج عورتوں نے جو نئے انداز نکال لیے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں جانے سے منع کر دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ گزشتہ اللہ کے رسول کے فرمان ہی کی وضاحت میں نہج البلاغہ کی وصیت نمبر 31 میں امام علی علیہ السلام
حسن کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عورتوں کو پردے میں بٹھا کر ان کی آنکھوں کو تانگ جھانک سے روکو، کیونکہ پردے کی سختی ان کی عزت و آبرو کو برقرار رکھنے والی ہے۔ اگر بند پڑے تو ایسا کرو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو وہ پہچانتی نہ ہو۔ عورت کو اس کے ذاتی امور کے علاوہ دوسرے اختیارات نہ سونپو، کیونکہ عورت ایک پھول ہے، وہ کار فرما اور گمراہ نہیں ہے۔ اس کا پارس و لحاظ اس کی ذات سے آگے نہ بڑھاؤ، اور یہ حوصلہ پیدا نہ ہونے دو کہ وہ دوسروں کی سفارش کرنے لگے۔ بے محل شبہ بدگمانی کا اظہار نہ کرو، اس سے نیک چلن اور پاک باز عورت بھی بے راہی اور بد کرداری کی راہ دیکھ لیتی ہے۔ اس سے پہلے بائبل میں یہ نقل ہو چکا ہے کہ مرد عورت کے اوپر حکومت کرے گا، اور یہاں نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ عورت ایک پھول ہے، وہ کار فرما اور گمراہ نہیں ہے۔ اسی بارے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4425 اور 7099 میں ایک صحابی ابو بکر اللہ کے نبی کا فرمان نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے جمل کی لڑائی کے دنوں میں اللہ نے ایک کلمے کی وجہ سے بہت فائدہ پہنچایا جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ قریب تھا کہ میں اصحاب جمل یعنی عائشہ اور ان کے لشکر کے ساتھ شریک ہو جاتا اور ان کے ساتھ مل کر لڑائی لڑتا۔ وہ کلمہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس یعنی ایران نے کسرا کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا حکمران ایک عورت کو بنا لیا۔ اس بحث کو ذرا آگے لے کر چلتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی نصیحت آموز فرمان ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 241 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے عورتوں کے جماعت، تم صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ اور ان میں سے ایک دلیر اور سمجھدار عورت نے کہا، اللہ کے رسول، ہمیں کیا ہے کہ دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت ہماری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت بھیجتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے عقل و دین میں کم ہونے کے باوجود عقل مند شخص پر غالب آنے میں تم سے بھر کر کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دو وجہ بیان کی ہیں جن کی وجہ سے جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہے، اور اسی وجہ سے آسمانی کتابوں میں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کھول کر اس بات کو بیان فرمایا، چنانچہ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی تو وہاں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی نہ کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو تو وہ فوراً کہہ اٹھیں گی کہ مجھے تم سے کبھی بھلائی نہیں ملی۔